روم کے اندر آئی تھی وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، غیر مکتوب ہوتی تھی، شب الفا۔ ان کے ہاں وحی کی دو قسمیں تھیں۔ یہ دوسری وحی وہ کہتے تھے کہ روایات کے ذریعے سے آل ہارون کے اندر چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے مجموعے مرتب انہوں نے کیے تھے۔ دو قسم کی وحی قرآن کریم میں کہیں وحی کی یہ قسمیں گنائی نہیں دی، حتیٰ کہ ہمارے یہاں کا جو اولی دور کا لٹریچر ہے، احادیث بھی ہیں، ان میں بھی یہ لفظ کہیں نہیں آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ہاں اس کے بعد یہ عقیدہ وضع ہوا دوسری تیسری صدی میں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی دو قسمیں تھیں، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ خفی وہ کہ جو وحی آئی تھی اور الفاظ نہیں تھے، جلی وہ کہ جس کے ساتھ الفاظ بھی تھے۔ اچھا جی، جو الفاظ نہیں تھے ساتھ، پھر باہر بات کیسے وہ آئی کہ الفاظ اس میں رسول اللہ کے اپنے ہوتے تھے، وحی خدا کی طرف سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، انہیں کہا گیا کہ یہ احادیث یا روایات۔ انہیں کہا گیا وحی غیر مکتوب جو لکھی نہیں گئی، اسے کہا گیا وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب وحی دو قسم کی ہو گئی، ایک وحی وہ کہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دونوں کو کہا کہ خدا کی طرف سے یہ وحی ہے، اور اس کے متعلق کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل، اور یہ کیا ہے؟ یہ تمام روایات اور احادیث جو ہیں، ان کے متعلق یہ عقیدہ آ گیا کہ یہ بھی وحی ہے، اسی خدا کی طرف سے ملی ہوئی، قرآن کی مثل، قرآن کے ہم پایا، اور اس کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے انکار سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، کسی ایک حدیث کے انکار سے اسی طرح سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اور احادیث عزیزان ایمان، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم کوئی لفظ سنتے تو معاذ اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم پوچھتے کہ حضور یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں، کوئی بھی بات ہو، حضور کا ارشاد تھا۔ لیکن ارشاد نبوی کی صورت تو یہ کہ قرآن کے متعلق تو حضور نے اتنا اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ اپنے باقی باتوں کے متعلق مسلم میں یہ حدیث موجود ہے آج بھی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ اور نہ لکھنا، جس نے کچھ لکھا ہو وہ مٹا دے۔
کہ کہیں خدا کی وحی میں اور میری باتوں کے اندر آپس میں اتفاق نہ ہو جائے. جو وحی تھی وہ میں نے قرآن کے اندر محفوظ شکل میں تمہیں دے دی ہے. حضور نے اپنے ارشادات گرامی کا کوئی مجموعہ مرتب نہ کرایا، صحابہ کرام نے کوئی مجموعہ مرتب نہ کیا. 300 سال 250 سال کے بعد آپ کے ہاں پہلا مسترد مجموعہ جسے کہا جاتا ہے بخاری کا، بغیر کسی قسم کے ریٹن ریکارڈ کے، تحریری ریکارڈ کے بغیر لوگوں سے باتیں سنی ہوئی، روایت کے معنی یہ بات سنی ہوئی، اس طرح سے یہ مجموعے مرتب ہوئے. اب ان کی حیثیت ایک تاریخ کی حیثیت ہے کہ کسی دور میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کے رسول اللہ کی باتیں جو لوگوں کے زبانوں پہ تھیں اس زمانے میں، ان کو کہیں اکٹھا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، لیکن اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ اسی طرح سے وہی ہے جس طرح سے کہ قرآن وہی ہوئی تھی، اسی طرح سے اس پہ ایمان لانا ضروری، اس کی ایک حدیث کا انکار کرنا کفر لازم کرتے ہیں. یعنی یہ حدیث جو ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ، اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر لازم آ جاتا، ماننا پڑے گا کہ بولا جھوٹ. ایک خدا کے اولوالعزم پیغمبر نے بولا، دوسرے اولوالعزم پیغمبر نے اس کی شہادت دی، اور اس میں آپ کے دل میں اگر ذرا سا بھی کہیں شبہ بھی پیدا ہو جائے تو آپ کافر ہوں گے. سند وحی کی قسمیں آپ نے غور فرمایا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم آیت ہے، یہاں سے لاتے ہیں. عزیزان مان، وحی کی کوئی قسم قرآن نے نہیں بتائی. جو وحی نبیوں پر ہوتی تھی، جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، ایک ہی اس کی قسم، دوسری قسم ہی کوئی نہیں. ابھی جو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اس کی تلاوت ہوتی تھی اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کئی چاہیے درس اور کئی لیکچر، لیکن لمبی بات میں جانے کی بات ہی نہیں. جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں ایک وہ وحی تھی. قرآن کریم میں رسول اللہ سے کہا گیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب 29/49، جو وحی تجھ پر کی جاتی ہے اس کتاب کی، اس کی تلاوت کرو. تو وہی جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ قرآن کے تو حکم کے خلاف کری جاتی ہے. اور یا معاذ اللہ یہ مانیے کہ خدا نے تو یہ حکم دیا تھا اور رسول اللہ نے اس میں سے اتنے سے حصے کی تو تلاوت کر
اور یہ وہ حصہ ہے نا کہ جو